تو میں عرض کر رہا تھا شرک بڑا جرم ہے۔ سب سے پہلے انسان کو عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انصاری کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ پیغام دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد ان کو بتانا کہ تم پر نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں توحید کی دعوت دینا چاہیے، کیونکہ توحید کے بغیر نمازیں، روزے، زکوٰۃ سارے اعمال کچھ فائدہ اور وزن نہیں رکھتے۔ ایک مشرک اگر بیت اللہ کعبے میں اگر طواف کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے مر جائے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ اور موحد انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو یہ شرک کی تباہ کاریاں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ بھائیو، نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی قوم کو، ہود علیہ السلام نے، سارے انبیاء نے تبلیغ یہی کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑی حقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑی انصاف کی بات کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے بعد آج امت مسلمہ بدعت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جو بدعت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ڈرایا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے۔ تو آج مسلمانوں کے ایک طبقے نے بدعت کے دو طریقے ایجاد کیے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بری بدعت بھی ہوتی ہے، حالانکہ بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی، بدعت بری ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک گمراہی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبی میں لوگ جدا جدا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز، تو انہوں نے ان کو ایک امام کے یعنی ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور ان کو کہا کہ اب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کیسا اچھا بدعت ہے یہ۔ تو یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ بدعت کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا تو یہ ایک لغوی معنی میں کہا کہ کل کے مقابلے میں یہ ایک اچھا بدعت ہے، نہ کہ شرعی لحاظ سے بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآھا الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تاکہ ہر بدعت گمراہی ہے بھلی انسان ان کو اچھا لگے۔ تو بدعت کی بڑی گمراہیاں ہیں۔ بدعت میں سب سے ہر چیز میں بدعت آ گئی ہے، عبادات میں بدعت، معاملات میں بدعت۔ دیکھیں، ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، نماز میں، نماز کے بعد اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر بھی کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہاتھ نہیں اٹھا کر بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ تو نماز کے بعد ایک طریقے سے، ایک خاص انداز سے اجتماعی دعا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کسی بھی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی خاص انداز مقرر نہ کرے، ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے اس کی مرضی ہے، لیکن خاص انداز مقرر نہ کرے، ہر نماز کے بعد دعا مانگ سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی، ہاتھ
اٹھا کر نہیں بھی، لیکن ایک خاص انداز سے اجتماعی دعا کرنا اور اس کو چھوڑنا، اس پر فتوے لگانا، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو گمراہ کرنا، یہ بدعت ہے، اس سے بچا جائے۔ اس کے بعد نماز کے بعد ہر اور بھی عبادات میں بدعت آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شب برات آ گیا ہے، اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن حقیقت اور راجح بات یہ ہے کہ شب برات والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور ان پر بہت سارے علماء اس چیز پر متفق ہیں۔ تو ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر نفس کو، ہر انسان کی اپنی ایک قبلہ ہے، تمہیں نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، تو ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہے، نیکیوں میں آگے ہونا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ بازی لے جاؤں گا اور اس سے زیادہ صدقہ لے کر آؤں گا۔ جب دونوں صدقہ لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر آپ نے کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آدھا ملکیت لے کر آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سارا کچھ لے کر آیا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ ایک حساب سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق نیکیوں میں ہونا چاہیے، نہیں کہ بلڈنگیں بنانے میں۔ یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے کہ قیامت کی نشانی میں یہ بھی ہے کہ لوگ آپس میں مقابلہ کریں گے بلڈنگیں بنانے کے لیے، تو یہ ایک بری چیز ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ اس کی مطلب یہ نہیں ہے قیامت کی نشانی ہے تو وہ بری ہی ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے، لیکن یہ اچھی نشانی ہے۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسے ہیں جیسے دجال کا خروج ہونا، یہ بری نشانی ہے۔ اس حساب سے کہ قحط کا پڑنا اور زلزلے عام ہونا یہ بری چیزیں ہیں۔ تو اس حساب سے ہر انسان کو نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہے، کیونکہ نیکیاں ہی ہمارے الباقیات الصالحات، جس کو قرآن نے کہا باقی رہنے والی نیکیاں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کے ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مراد بھی ہوں گے، لیکن ہر نیکی باقی رہنے والی ہے، اس کا مطلب عام ہے۔ تو ہمیں نیکیوں کو اچھے انداز سے، اچھے نمونے سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، دوسرا نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ ریاکاری، نام و نمائش ہونا چاہیے، نہ کہ کسی دنیائی کی مقصد کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے، کسی اور فائدے کے لیے، تو اس کا ہجرت اسی کے لیے ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو نیتوں کو دار و مدار ہے ہر چیز پر، ہمیں اپنی نیتیں ڈٹولنی چاہیے کہ ہمارا نیت کیا ہے اس کام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ صحیح بخاری کی شروعات میں ہے، اور یہ خبر واحد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، اور یہ حدیث غریب ہے، کیونکہ یہ ایک ہی راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ دیکھیں صحیح بخاری کی شروعات بھی خبر واحد سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قبلے کے حکم نازل ہوا
تو ایک صحابی نے جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے صبح کے ٹائم مسجد قباء میں، اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً عبداللہ بن عمر نے اعلان کیا کہ نماز کے قبلے کا چینج ہونے کا حکم آ گیا ہے، تو لوگ وہیں سے مڑ گئے مسجد قباء میں۔ تو یہ بھی ایک خبر واحد ہونے کی حجت ہے، کیونکہ ایک ہی صحابی عبداللہ ابن عمر کے کہنے پر لوگ عمل کرتے رہے۔